بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل سرسار کی ایک قوم جس کو قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، یہ قوم اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی حکومت زبان زد خاص اور عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کی مر سے آٹا پیس کر روٹیاں بناتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے لوگ تھے کہ وہ انہی روٹیوں سے بچے کے پاخانہ صاف کیا کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں سے ایک بڑا پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے والے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے اس عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر اور توبہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تمہارے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے یہ ساری نعمتیں چھین لے۔ اس عورت نے مذاق اڑایا اور مغرور انہا انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا مجھے تم بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ بازو اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، اسے لوگوں سے چھین لیا تھا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ انہی آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے، جن روٹیوں کو اکٹھا کر کے ان لوگوں نے بڑا سا پہاڑ بنایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ وہاں سے ہر کوئی اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات ملتی ہیں۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ اور اللہ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدگی آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا جس میں وہ پانی جمع کر سکیں۔ دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اسی بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے باغ لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغ کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں کہ ان درختوں کے نیچے سے اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری لے کر گزرتا تو پھل اپنے آپ ٹوکری میں گر جاتے اور ٹوکری پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قریے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں پر ان کو شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک بہت بڑا طبقاتی انجام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کمزور اور بزرگ لوگوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا۔ ان بدکار لوگوں نے خدا سے دعا کی۔ انہوں نے دعا کی، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اس لیے کی کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے اندر خشکی زیادہ ہو اور فاصلہ زیادہ ہو تاکہ کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نامی بند کی دیواروں میں حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور اوپر سے بارشیں بہت زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔
اچانک اس بند کی دیواریں ٹوٹی اور ایک بہت بڑا سیلاب آ گیا، جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، انسان اور زمینیں تباہ ہو گئیں، یہاں تک کہ ان کے گھر اور محل بھی اسی پانی میں غرق ہو کر تباہ ہو گئے۔ سارے پرندے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ الو اور کوے نے قوم سبا کے کھنڈرات پر اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ دعا ہے اس رب سے جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے کہ ہم اس زندگی کو اللہ پاک کی شکر گزاری اور فرما برداری میں لگائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ سب کو معلومات ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔